دوستو، آپ نے بقا کی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن یہ داستان سمندر کی وحشت، انسانی عزم اور معجزے کی حدوں کو چھوتی ہے۔ 14 مہینے، 438 دن اور راتیں، 11,000 کلومیٹر کا سفر، ایسا سفر جسے سائنس نے بھی ناممکن کہا۔ خوزے سالوادور الوارینگا، ایک عام مچھیرا جس نے تاریخ رقم کر دی۔ آج ہم اس کی غیر معمولی داستان میں غوطہ لگائیں گے۔ یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی۔ نومبر 2012 میکسیکو کے ساحلی شہر کوسٹا ازول سے یہ سفر شروع ہوا۔ خوزے ایک تجربہ کار مچھیرا تھا، چھوٹی کشتیوں پر شارک اور ٹونا کا شکار کرتا۔ ایک چھوٹا خاندان، ایک بیٹی اور سکون کی زندگی۔ لیکن اس دن سمندر نے اسے ایسی آزمائش میں ڈال دیا۔ خوزے کے ساتھ 22 سالہ ایزیکل کوڈیوبا تھا۔ وہ نسبتاً نیا تھا لیکن سیکھنے کا خواہش مند۔ کھانا اور پانی صرف ایک دن کے لیے کافی تھا۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سفر اگلے 14 ماہ تک جاری رہے گا، زمین کی شکل دیکھے بغیر۔ دوستو، 40 کلومیٹر دور نکلنے کے بعد موسم نے خطرناک موڑ لیا۔ ایک خوفناک طوفان نے چھوٹی کشتی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لہریں پہاڑ بن گئیں، تیز ہوا نے پانی ان کی چھوٹی کشتی پر پھینکا۔ سب سے پہلے ان کا انجن ناکارہ ہوا، آدھی امید ختم، اور ریڈیو، جی پی ایس سب ٹوٹ گئے۔ اب نہ کہیں جا سکتے تھے، نہ مدد طلب کر سکتے تھے۔ وہ بجرا جس میں مچھلی پکڑتے تھے ایک بہتا ہوا تابوت بن چکا تھا۔ طوفان کئی دن جاری رہا، انہیں ہزاروں میل دور دھکیل دیا۔ جب طوفان تھما تو دیکھا کہ سارا سامان، خوراک اور پانی خراب ہو چکا تھا۔ صرف ایک فائبر گلاس کی خالی کشتی تھی اور اوپر کھلا آسمان۔ یہ لمحہ بقا کی جنگ کا آغاز تھا۔ اب خوزے اور ایزیکل کو صرف اپنے دماغ، ہاتھ اور عزم پر بھروسہ کرنا تھا۔ یہ وہ تاریک راتیں تھیں جہاں انسان کے وجود کی حقیقت اور طاقت جانچی جاتی ہے۔ اب ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، بچنا۔ خوزے نے جلد ہی بقا کا نظام بنا لیا۔ وہ مچھلیوں کو ہاتھ سے پکڑتا، کچی مچھلیاں، کبھی پرندے، کبھی کچھوے۔ کچھوے کا خون ان کے لیے مائع کی واحد شکل تھی، نمکین مگر پینے کے قابل۔ بارش ہوتی تو کپڑے نچوڑ کر پانی جمع کرتے۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتے مہینے بن گئے۔ انہی مچھلیوں کی آنکھوں کا پانی پینا پڑا، کبھی اپنا یورین بھی، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ ایزیکل کی حالت بگڑنے لگی۔ کچی خوراک، نمکین پانی اور دھوپ نے جسم کو توڑ دیا۔ خوزے حوصلہ دیتا رہا، مگر ایک دن ایزیکل نے کہا، میں مزید نہیں لڑ سکتا، اور وہ چلا گیا۔ خوزے نے اپنے ساتھی کو سمندر کے سپرد کیا۔ اب وہ مکمل طور پر اکیلا تھا۔ یہ لمحہ صرف نقصان نہیں آزمائش کا آغاز تھا۔ اب خوزے کو بھوک، پیاس اور تنہائی سے لڑنا تھا۔ ایک ایسی تنہائی جس میں صرف سمندر کی ہوا بات کرتی تھی، اور کبھی کبھی اس کے دماغ میں ایزیکل کی آواز گونجتی تھی، خوزے، کیا ہم کبھی اپنے گھر واپس جائیں گے؟ اب خوزے کو صرف جسمانی مشکلات نہیں بلکہ ذہنی اذیت کا سامنا تھا۔ ہر دن وہ سمندر کی لامحدود تنہائی میں غرق تھا۔ اس شدید اکیلے پن نے دماغ پر حملہ کیا۔ وہ کبھی ایزیکل کو دیکھنے لگا، کبھی اپنی بیٹی کی آوازیں سنتا، اور کبھی بچپن کی یادیں دہراتا۔ خوزے، تم مجھے چھوڑ گئے، ایسی آوازیں ہر رات گونجتی رہیں۔ خوزے خود سے باتیں کرتا، بچپن کی کہانیاں دہراتا، خدا سے باتیں کرتا۔ یہ پاگل پن نہیں، یہ زندہ رہنے کا جنون تھا۔ دھوپ جلا رہی تھی، نمکین ہوا زخم بڑھا رہی تھی۔ طوفان نے کشتی کا حصہ توڑ دیا جو خوزے نے خود جوڑا۔ ہر دن وہ موت کو شکست دے رہا تھا۔ دنیا آگے بڑھ گئی۔ خاندان نے اسے مردہ سمجھا، علامتی جنازہ ہو چکا تھا، مگر خوزے نے ہار نہیں مانی۔ ہر صبح سورج دیکھ کر کہتا، آج نہیں مرا، کل بھی نہیں مروں گا۔ یہ نعرہ اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ہر طوفان، ہر خوف،
ہر وہم کا سامنا کیا اور مسلسل سوچتا رہا کہ ایک دن وہ ساحل دیکھے گا، اور یہی امید، یہی جنون اسے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو نہ سمندر روک سکتا تھا، نہ طوفان، نہ تنہائی، صرف انسانی عزم اور یقین کی طاقت۔ دوستو، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا خوزے نے 438 دن سے انتظار کیا تھا۔ 30 جنوری 2014 کو وہ سمندر میں ایک ہرا رنگ دیکھتا ہے۔ یہ زمین تھی چھوٹا سا ساحل، مارشل جزائر کا ایک گوشہ۔ خوزے نے کشتی سے رینگ کر ساحل تک قدم رکھا، ننگے پاؤں، بالوں میں خشکی، داڑھی بڑی ہوئی، جسم پر فاقے کے نشان، مگر وہ زندہ تھا۔ مقامی لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ یہ شخص جو ایک عام مچھیرا لگتا تھا، اب ایک جنگجو، ایک زندہ معجزہ بن چکا تھا۔ خوزے نے مدد مانگی۔ لوگ فوراً پانی، خوراک اور ابتدائی علاج کے لیے لے گئے۔ وہ ہسپتال پہنچا، صاف ستھرا چہرہ، مضبوط لیکن کمزور جسم، اور اس کی کہانی فوراً عالمی میڈیا کی سرخیوں میں چھا گئی۔ کئی لوگ حیران تھے، اتنا لمبا سفر کیسے ممکن ہوا؟ لیکن ماہرین بحریات نے تحقیق کی۔ انہوں نے خوزے کے رستے، کشتی کے سائز، بحر الکائل کے کرنٹس اور پانی و موسم کے ڈیٹا کو دیکھا۔ سب خوزے کی کہانی کے مطابق تھا۔ خوزے کے جسم پر قحط سالی کے واضح آثار تھے۔ اس کے زخم، دھوپ کی جلن اور فاقے کے نشانات، سب نے یہ ثابت کیا کہ یہ کہانی 100% سچ ہے۔ دوستو، خوزے نے ایک ایسی تاریخ لکھی جسے پڑھ کر یقین ہوتا ہے انسان کا عزم اور امید سب سے بڑی طاقت ہے۔ موت کے سامنے اس نے انکار کر دیا۔ 14 مہینے تک، 438 دن تک، 11,000 کلومیٹر کا یہ سفر صرف جسمانی بقا کا نہیں بلکہ روحانی فتح کا بھی سفر تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے زندگی میں کتنے ہی طوفان آئیں، مشکلات آئیں، اندھیری راتیں ہوں، اگر آپ ہار نہ مانیں تو آخر کار آپ ساحل تک ضرور پہنچیں گے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کہانی نے آپ کو سب سے زیادہ کیا سبق دیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید حیرت انگیز کہانیاں لے کر آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور انفولڈنگ فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔